شہر سے کافی دور ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر کام کاج کے سلسلے میں شہر کو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ شہر سے کام کر کے واپس آ رہے تھے تو رات کو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے مولوی صاحب جو کہ انتہائی شریف سمجھے جاتے تھے، انتہائی نیک سمجھے جاتے تھے، ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے جہاں پر صرف اور صرف خواتین رہتی تھیں۔ اس گھر کے کھڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی خاتون سے باتیں کر رہے تھے۔ گاؤں کے لڑکوں نے یہ بات پورے گاؤں کو بتا دی۔ جب صبح ہوتی ہے تو سارا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو پکڑ کے مارو، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب کو پولیس کے حوالے کرو۔ تو پورا گاؤں مولوی صاحب کے خلاف ہوتا ہے اور سخت غصے میں ہوتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شیطان پکڑ لیا ہو۔ سب کی نظر میں مولوی صاحب انتہائی برے انسان بن جاتے ہیں۔ وہی مولوی صاحب جو کچھ دن پہلے تک انتہائی اچھے انسان سمجھے جاتے تھے پورے گاؤں میں، اور آج انہی مولوی صاحب کو کوئی پولیس کے حوالے کرنے کا کہہ رہا ہے، کوئی مارنے کا کہہ رہا ہے۔ بالآخر مولوی صاحب کو برا بھلا کہہ کے ذلیل کر کے اس گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے اور مولوی صاحب کو گاؤں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ پریشان حال ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے پیسوں کا بندوبست کروں۔ تو رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک بندہ آتا ہے اسے گھر، منہ پہ ماسک پہنا ہوا اور ہاتھ میں بندوق لی ہوئی۔ وہ اس غریب آدمی کو جگاتا ہے اور اسے 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہے اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ غریب آدمی اس ڈاکو سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم؟ وہ ڈاکو بولتا ہے کہ میں فقیرہ ڈاکو ہوں۔ غریب آدمی تو حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فقیرہ ڈاکو کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر میں اتنا نیک انسان آئے گا۔ فقیرہ ڈاکو کہتا ہے کہ نہیں، میں نیک انسان نہیں ہوں، میں تو بہت برا انسان ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، سارا گاؤں مجھ سے ڈرتا ہے۔ غریب آدمی کہتا ہے سارا گاؤں بیوقوف ہے، پورا علاقہ بیوقوف ہے، یہاں تک کہ پولیس بھی بیوقوف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے نیک انسان ہو تم۔ وہ غریب آدمی ایسی تعریفوں کو پل باندھ رہا ہوتا ہے۔ فقیرہ ڈاکو بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جب فقیرہ جانے لگتا ہے تو غریب آدمی کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی شادی پہ ضرور آنا۔ فقیرہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ فقیرہ ڈاکو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو غریب آدمی اپنے پورے گاؤں کو بتاتا ہے کہ رات کو میرے گھر فقیرہ ڈاکو آیا تھا اور مجھے 5 لاکھ روپے دے کے گیا ہے میری بیٹی کی شادی کے لیے۔ وہ تو انتہائی اچھا آدمی ہے، انتہائی نیک آدمی ہے، ہم اسے اتنا برا سمجھتے رہے۔ گاؤں کے سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور اس کی تعریفوں کو پل باندھ رہے ہوتے ہیں کہ فقیرہ ڈاکو انتہائی اچھا انسان ہے۔ خیر کچھ دن گزرتے ہیں اور اس غریب آدمی کی بیٹی کی شادی آ جاتی ہے، اور جب اس کی شادی آتی ہے تو سارا گاؤں اس شادی کو دیکھنے کے بجائے فقیرہ ڈاکو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بالآخر فقیرہ ڈاکو پہنچ جاتا ہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، اور تینوں نے نکاح کیے ہوتے ہیں، فقیرہ ڈاکو نے بھی اور 2 ساتھیوں نے۔ سارے گاؤں والے فقیرہ اور اس کے ساتھی کی بہت عزت کر رہے ہوتے ہیں، کھانا دے رہے ہوتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ فقیرے کا ایک دوست کھڑا ہوتا ہے اور سارے گاؤں والے کہتا ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سارے گاؤں والے ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے آپ لوگ ہماری کتنی عزت کر رہے ہو، کتنا خیال رکھ رہے ہو ہمارا۔ یہ باتیں کرتے کرتے جب وہ شخص اپنے منہ سے نقاب اتارتا ہے تو سارا گاؤں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ شخص کوئی اور نہیں ہوتا، یہ وہی مولوی صاحب ہوتے ہیں جن کو سارے گاؤں نے دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ کے حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن ایک بات تو بتائیں کہ جب کوئی اچھا انسان، جب کوئی نیک انسان، جب کوئی نمازی پرہیزی انسان ایک غلطی کرتا ہے تو آپ سب کی نظر میں وہ شیطان بن جاتا ہے، وہ انتہائی برا بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی قاتل ہو، جس نے ڈکیتیاں کی، اور وہ آدمی جب کسی کی مدد کرتا ہے اور ان پیسوں سے مدد کرتا ہے جو اس کے اپنے بھی نہیں ہوتے، لیکن لوگ اس کو کیوں اتنا اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کی کیوں تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے تو ایک غلطی کرے تو وہ شیطان، اور برا انسان ساری زندگی برے کام کرتا ہے اور ایک اچھا کام کر دے جو اس کے اپنے پیسوں کا بھی نہیں ہوتا تو سارے اس کی تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس گھر کی کھڑکی کے ساتھ جا کے میں کھڑا ہوتا تھا، اس گھر کو مہینے کا میں خرچہ دینا چاہتا تھا۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، کوئی انکم کا خاص ذریعہ نہیں تھا، تو میں ان کو مالی معاونت کرنے کے لیے جاتا تھا۔ مولوی صاحب کی یہ باتیں سن کر سارے گاؤں والے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ ہو کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ واپس آ جائیں، لیکن مولوی صاحب واپس نہ آنے کا کہہ کر گاؤں سے دوبارہ چلے جاتے ہیں۔